پاکستان یا دنیا کے کسی بھی ملک میں جوڈیشری دو لیولز میں ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے، ورٹیکلی ہائر اور لوور جوڈیشری۔ آج ہم پڑھیں گے کہ ہائر اور لوور جوڈیشری دراصل ہے کیا۔ ہم نے ہائر جوڈیشری کو آلریڈی کور کر لیا ہے، آج ہم لوور جوڈیشری کو دیکھیں گے۔ لوور جوڈیشری میں دو ورڈز بار بار ریپیٹڈ ہوتے ہیں، سول اور کرمنل، ان دونوں کو سمجھیں گے اور اوور آل جو بھی باتیں آ سکتی ہے، سول اور کرمنل جسٹس سسٹم کیا ہے، اس کے اندر ڈفرینس کیا ہے، اور سول کورٹس کیسے رن ہوتے ہیں، کرمنل کورٹس کیسے رن ہوتے ہیں، ان کے درمیان بہت سی سملیرٹیز بھی ہے، ان کو اوور آل سمجھیں گے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ سول اور کرمنل جسٹس سسٹم اب ہوتا کیا ہے کہ سول سسٹم وہ ہوتا ہے جہاں پہ دو انڈیویجولس کے درمیان یا دو سے زیادہ انڈیویجولس کے درمیان، پرائیویٹ انڈیویجولس کے درمیان جب کوئی تنازع ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، سول جسٹس سسٹم۔ جب وہ جائیں گے کورٹ، جس کورٹ جائیں گے وہاں ان کو جو سنا جائے گا تو ان کے درمیان کا جو تنازع ہے صرف اسے سولو کر کے، اور وہ تنازع جو ہوتے ہیں وہ ہر قسم کے جو ہوتے ہیں نا، ان کا جو نیچر ہوتا ہے وہ گھوم پھر کر وہ پیسوں پر آتا ہے۔ مدعا مین پیسے ہوتا ہے، چاہے اس میں اگر مثالیں دی جائے، فار ایگزامپل کوئی مینٹیننس کا کیس ہو گیا، کوئی انہیریٹنس کا کیس ہو گیا، وراثت کا کیس، کوئی ہمارے پاس پراپرٹی کیس ہو گیا، کانٹریکٹ کیس ہو گیا، یہ سارے سول کیس میں فالو ہوتے ہیں، اور ان سب میں مین جو پرپز ہوتا ہے جسٹس سسٹم کا وہ ہے کہ پیسے صحیح سے ڈسٹریبیوٹ کرنا، جو تاوان ہو اس کا صحیح سے دینا، یہ مین مدعا ہوتا ہے۔ جبکہ کرمنل جسٹس سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی کرائم ہوتا ہے، یہاں کیا ہوتا ہے سول جسٹس سسٹم میں رانگ ہوتا ہے۔ ہم نے کرائم اور رانگ پر آلریڈی ویڈیو بنائی کہ کرائم اور رانگ میں اوور آل فرق کیا ہے، ڈیٹیل ویڈیو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ کرمنل جسٹس سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی کرائم ہوتا ہے تو وہ چیز کیا ہوتی ہے، پورے سوسائٹی کے لیے ایک خطرہ کے باعث ہوتی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے پھر اسٹیٹ جو ہوتا ہے وہ اصل میں ایگریفٹ پارٹی ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ پھر اسٹیٹ آپ کو لائر بھی، جس کو ہم پروسیکیوٹر کہتے ہیں، وہ پرووائڈ کرتا ہے، اور وہ آپ کا جو ہے نا کیس پروسیڈ کرتا ہے۔ اور جو مین اس میں مدعا ہوتا ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر کوئی تاوان ہوا ہو پیسے کے لحاظ سے وہ فلفل کرنا، بلکہ اس کے علاوہ سزا بھی دینا ہوتا ہے۔ یہاں سزا کا سین نہیں ہوتا ہے، جبکہ یہاں سزا ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو ڈیتھ پینلٹی ملتی ہے یا آپ کو ہینگ کیا جاتا ہے، تو یہ سب کچھ کرمنل جسٹس سسٹم میں آتا ہے۔ تو یہ اس بریف فرق ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ ہائر اور لوور جوڈیشری میں فرق کیا ہے۔ اب ہمارے پاکستان میں کی بات کریں تو ہائر جوڈیشری جو ہے نا، اس میں ہمارے پاس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، سپریم کورٹ، فیڈرل شریعت کورٹ، یس، اور کچھ ہمارے پاس اسپیشل کورٹس اور ٹریبیونلز جو کہ فیڈرل لا کے ذریعے بنے ہوں، تو وہ سب ہمارے کیا آئیں گے، کلیکٹیولی ہائر جوڈیشری میں آئیں گے۔ ان کی ڈائریکٹ انٹرپریٹیشن جو ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن میں ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ، سپریم کورٹ، فیڈرل شریعت کورٹ، جب ہم نے ان پر ویڈیو بنائی تو جتنے بھی تھے ہم نے کانسٹیٹیوشن سے جتنے بھی ان کے بارے میں ہم نے باتیں نکالی تھی وہ کانسٹیٹیوشن سے نکالی تھی، اور ہم نے آرٹیکل وائز بتائی۔ تو یہ سارا ان کے بارے میں انٹرپریٹیشن میں کانسٹیٹیوشن میں ہوئی ہے، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں، ہائر جوڈیشری کہتے ہیں۔ دوسری چیز، یہ ہمارے پاس گورنمنٹ سرونٹس نہیں ہوتے، یہ ممبر آف دا گورنمنٹ ہوتے ہیں۔ ان کو ہم ممبر آف دا گورنمنٹ کہتے ہیں۔ یہ گورنمنٹ کی ایک برانچ ہوتی ہے جس کو ہم جوڈیشری کہتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن کے پارٹ 7 میں ان کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگر آئے تو ان کے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں، ہم جیسے پاکستان میں پریسیڈنٹس بائنڈنگ ہوتے ہیں، تو جو ہم کہتے ہیں جج میڈ ڈیسیجنز کو ہم پریسیڈنٹ کہتے ہیں، تو وہ جو مانے جائیں گے وہ ہمارے پاس سپریم کورٹ کا کوئی ڈیسیجن ہوگا یا کسی ہائی کورٹ کا ڈیسیجن ہوگا۔ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا آج اگر ڈیسیجن ہوگا تو وہ تو سارے نیچے جتنے بھی جوڈیشری ہے سب پر بائنڈنگ ہوگا۔ اس سے نیچے فیڈرل سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہوگا، وہ پھر اس سے نیچے ساری جوڈیشری پر بائنڈنگ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ہمارے پاس ہائی کورٹ کا اگر کوئی ڈیسیجن ہوگا تو اس سے نیچے ساری جوڈیشری پر بائنڈنگ ہوگا۔ لیکن ایز سچ ہمارے پاس جو لوور جوڈیشری، جو ہائی کورٹ سے نیچے جوڈیشری ہوتی ہے، اس کے ڈیسیجن اس طریقے سے بائنڈنگ نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اس کے علاوہ جو یہ ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے کہا فیڈرل سبجیکٹس ہوتے ہیں، تو ان کو فیڈرل سبجیکٹ سے مراد یہ کہ ان کی جو تنخواہیں ہوگی، ان کے جو ادر دین تنخواہ، جو ان کے الاؤنسز وغیرہ ہوں گے، وہ سب کچھ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے آئیں گے۔ فیڈرل ان کو فنڈ کریں گا، ان کو جو ہے نا ان کی سیلریز وغیرہ دیکھے گا، جیسے کہ یہ واضح بھی ہے آرٹیکل 81 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں۔ اس کے بعد لوور جوڈیشری میں آتا ہے۔ لوور جوڈیشری میں ہمارے پاس جو ہائی کورٹ سے نیچے جتنے کورٹس ہوتے ہیں ان کو ہم لوور جوڈیشری میں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ جب یہ ایک
کیس ہوتے ہیں چھوٹی نوعیت کے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس یا سول ہو یا کرمنل، وہ ہمیشہ انہی کورٹ سے سٹارٹ ہوتے ہیں، جس میں ہمارے پاس ان کو ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے، نام، ان کی جورسڈکشن، سب کچھ۔ یہاں پہ صرف ہم ان کو بریف بیان کریں گے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس کچھ ایسے اسپیشل کورٹس اور ٹریبیونلز بھی ہوتے ہیں۔ اسپیشل کورٹس اور ٹریبیونل کیا ہوتی ہے، ان پر ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے، یہاں صرف ہم ان کا نام لیں گے۔ تو یہ بھی اگر کسی پروویژنل گورنمنٹ نے ان کو کسی لاء کے ذریعے بنایا ہو، اسٹیبلش کیا ہو، تو فیڈرل وہی گورنمنٹ ہی پھر ذمہ دار ہوگی ان کو فنڈ کرنے کی، ان کو مینٹین کرنے کی بھی۔ اور اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے سرونٹس ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے ممبر نہیں ہوتے۔ یہاں پہ جو جوڈیشری بیٹھی ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کی سرونٹ ہوتی ہے، مطلب وہ بیسک پے اسکیل میں ان کو ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے۔ وہ بیسک پے اسکیل 18 19 گریڈ جس کو ہم بھی کہتے ہیں، تو وہ ہمارے پاس گورنمنٹ سرونٹس میں آ جاتا ہے، جبکہ یہاں کوئی گریڈ سی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگ ڈائریکٹ ممبر آف دا گورنمنٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ ایک چیز کہ یہ ہمارے پاس یہاں پہ ڈائریکٹ کانسٹیٹیوشن میں ان کی بات کی گئی ہے، ان کی اسٹیبلشمنٹ، ان کا آگے چل کے ان کی جورسڈکشن، ان کا سب کچھ۔ جبکہ یہاں پہ فیڈرل جو ہمارے پاس آرٹیکل 175 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ہے، وہ جب کورٹ کی اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتا ہے تو وہ پھر یہ کہتا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم نئے کورٹس بھی بنائے جائیں گے لاء کے ذریعے، جو کہ ان کورٹس کی بات کرتا ہے ادر دین یہ کورٹس کی تو ایگزیکٹلی نام لیتا ہے، جبکہ یہ کورٹس صرف کہتا ہے کہ کورٹس بنائے جائیں گے۔ تو ان کے اوور آل ان کے بارے میں ان کا نہیں بتاتا ہے کہ کیا کورٹ ہوگا، کیا ٹائٹل ہوگا، ایٹسٹرا۔ یہ سب کچھ اسٹیشنری گورنڈ، اسٹیشنری مطلب جو ادر لاز پاکستان میں ہے، جیسے کہ CRPC، PPC، جو ادر لاز ہے ادر دین کانسٹیٹیوشن، وہ پھر کیا کرتے ہیں، ان کو گورن کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پہ جو ہمارے پاس جوڈیشری آتی ہے، اس کی اپوائنٹمنٹ ایسے ہوتی ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنلی اپوائنٹڈ ہوتے ہیں۔ ان کا ہمارے پاس آرٹیکل 175A آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، جو کہ بیان کرتا ہے کہ کیسے ہائر جوڈیشری میں جو ججز ہوں گے وہ کیسے اپوائنٹ ہوں گے۔ جبکہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اوور آل پروسیجر انہوں نے بیان بھی کیا ہے پہلے ویڈیوز میں ہائر جوڈیشری کو بیان کرتے ہوئے، یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کمپٹیٹیو ایگزامس جو ہوتے ہیں ان کے تھرو یہاں پہ جوڈیشری اپوائنٹڈ ہوتی ہے۔ یہاں پہ ہم اس کو تفصیل سے آگے بیان کریں گے۔ اب ہمارے پاس ایک پوائنٹ آ جاتا ہے ہائی کورٹس۔ ہم نے یہاں ہائی کورٹس کو اگر آپ دیکھیں، ہم نے کہا یہ بھی ہائر جوڈیشری میں آتا ہے، لیکن ہم نے یہاں نہیں لکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوور آل تو ہائی کورٹس جو ہوتے ہیں نا، ہمارے پاس جتنے 5 ہائی کورٹس ہیں وہ اسی میں ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں ہائر جوڈیشری میں، لیکن ایک پوائنٹ میں ہائی کورٹس یہاں پہ آ جاتا ہے۔ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب ان کو سیلریز، ان کے الاؤنسز دینے کی بات ہوتی ہے، ان کے ججز کو، جسٹسز جس کو ہم کہتے ہیں ہائی کورٹس کے، وہ جو ہمارے پاس ہر پروونس کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ دیتی ہے، اس کی فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے آتی ہے۔ اس میں واضح بھی ہے آرٹیکل 121 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں۔ اور اوور آل اگر بات کی جائے تو کہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے اور فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے، فیڈرل شریعت کورٹ کے ججز کی کیا سیلریز ہوتی ہے، کیا الاؤنسز ہوتی ہے، تو یہ بھی کلیئر لکھا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے 5th اسکیجول میں۔ آگے بڑھتے ہیں سول کورٹس ان پاکستان۔ اب ہمارے پاس ہم نے جیسے دیکھا کہ ہمارے پاس جوڈیشری ڈیوائڈیڈ ہے سول اور کرمنل جسٹس سسٹم میں، تو ہمارے پاس جو سول کورٹس ہوں گے، جتنے بھی سول نیچر کے مقدمات ہوں گے وہ سول کورٹس میں آئیں گے۔ اب سول کورٹس کیسے سٹارٹ ہوتے ہیں؟ آپ ایک علاقے میں رہتے ہیں، اب اس علاقے کو دیکھنا ہوگا کہ وہ علاقہ ایک ڈسٹرکٹ ہے، ایک تحصیل ہے، جیسے کہ ڈیوائڈڈ ہوتے ہیں، سب سے پہلے لوور لیول پہ تحصیل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ڈسٹرکٹ ہوتی ہے، اس طریقے سے ڈویژن ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے کورٹس بھی اسی طریقے سے ڈیوائڈڈ ہوتے ہیں۔ کورٹس مینلی جو ڈیوائڈڈ ہوتے ہیں وہ پاپولیشن کے لحاظ سے ڈیوائڈڈ ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس سب سے لوسٹ لیول پر جو ہم کورٹ کا نام لیتے ہیں اس کو ہم یا تحصیل کہتے ہیں یا ہم اس کو کچہری کہتے ہیں۔ ہر تحصیل میں ایک کچہری تو ہوتی ہی ہے، اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو اس کے اندر ججز ہوتے ہیں وہ 3 لیولز میں ڈیوائڈڈ ہوتے ہیں۔ پہلا ہمارے پاس ہوتا ہے جب سے سب سے لوسٹ لیول کا جو جج ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سول جج 3rd کلاس۔ یہ جج اس کی جو ہوتی ہے، اب ہمارے پاس اسی طریقے سے اس کی کیا ہوتی ہے، پیکیونری لمٹ ہوتی ہے، اسی طریقے سے پھر اس سے تھوڑا ہائر لیول پہ ہوگا، اس کو یہ کہیں گے سول جج 2nd کلاس۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ اس جو سب سے لوسٹ لیول کے جو پیسوں کے متعلق مقدمات ہوں گے، جس میں سب سے کم رقم کی ایک تنازع ہوگا،
وہ سول جج کے پاس آئے گا. اب کتنے رقم کا ہوگا یہ کلیریفائی نہیں ہوتا ہے، یہ ڈیفر کرتا ہے پروونس ٹو پروونس. ہر پروونس جو ہوتی ہے وہ اپنے رول خود بناتی ہے، اس کی جو ہائی کورٹ ہوتا ہے وہ اپنے رولز خود بناتا ہے، تو وہ اس پر امپوز کرتا ہے کہ کتنا سول جج تھرڈ کلاس کتنے رقم کی جو ہے نا مقدمے کو سنے گا. اسی طریقے سے سول جج سیکنڈ کلاس. تو یہ چیز میں پھر فرق ہوتا ہے پروونس ٹو پروونس. اور پھر آ جاتا ہے سول جج فرسٹ کلاس. سول جج فرسٹ کلاس ان دونوں سے ایک چیز میں کلیئر ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس کے کوئی پیسوں کا لمٹ نہیں ہوتی ہے. یہ اگر فار ایگزامپل یہاں پہ بلوچستان میں اگر سول جج تھرڈ کلاس، بلوچستان میں اگر ایک چیز واضح کرتے چلے کہ بلوچستان میں ہمارے پاس سول جج فرسٹ کلاس جس کو ہم سینئر سول جج بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو جج ہوتا ہے اس کو ہم سول جج کہتے ہیں، اس کا سیکنڈ یا تھرڈ کلاس نہیں ہوتا ہے. اس کے علاوہ نمبرنگ کے لحاظ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ سول جج ون، سول جج ٹو، وہ ہمارے پاس مطلب ایک کچہری کے اندر کتنے سول ججز ہیں وہ اس نمبرنگ کے لحاظ سے ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے، کلاس کے لحاظ سے نہیں. ہمارے پاس سول جج ون، سول جج ٹو، سول جج تھری، اس طریقے سے، اور سینئر سول جج ون، سینئر سول جج ٹو، سینئر سول جج تھری، یہ ان کی نمبرنگ کے لحاظ سے کہ کتنے ہیں ایک کچہری میں. لیکن اس طریقے سے سیکنڈ اینڈ تھرڈ کلاس ہمارے پاس نہیں، ہمارے پاس صرف کوئٹہ کچہری میں سول جج، سینئر سول جج اور سول جج ون ہے، سول جج ہے. یہ اب ہمارے پاس اور جو ہمارے پاس اور پاکستان میں جوڈیشری ہے سول جوڈیشری، اس میں یہ چیز ہے کہ سیکنڈ جج سینئر سول جج سیکنڈ کلاس اور سینئر سول جج تھرڈ کلاس. تو فار ایگزامپل اگر ہم لاہور کی بات کریں، فار ایگزامپل یہ ہم امیجن کر رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ سول جج تھرڈ کلاسوں کا ہائی کورٹ کہتا ہے کہ وہ سنے گا 50 جو ہے نا 50 لاکھ سے زیادہ مقدمات کو نہیں سن سکتا ہے، 50 لاکھ کے اندر سنے گا. تو 50 لاکھ کے اندر اگر کوئی تنازع ہوگا، فار ایگزامپل ایک گھر ہے وہ 30 لاکھ کا ہے، اس پر اگر تنازع ہوگا تو وہ اس کے پاس آئے گا. یہ رول ہے کہ ہمیشہ سب سے لوسٹ لیول سے ہی مقدمہ سٹارٹ ہوتا ہے، تو وہ یہاں پر آئے گا. اگر کوئی ہے تنازع 50 لاکھ سے زیادہ، مطلب 50 لاکھ سے زیادہ اور 50 کروڑ سے کم، تو وہ آئے گا اس جج کے پاس. تو فار ایگزامپل اگر جو ہے ہمارے پاس 3-4 گھر ہیں اور وہ ہمارے پاس 50 لاکھ سے زیادہ ہو جاتے، تو وہ اس جج کے پاس فرسٹ ٹائم اس کے پاس آئیں گے ایز اے برانڈ نیو کیس. تھرڈ ٹائم ہمارے پاس اگر 50 کروڑ سے زیادہ کا مقدمہ ہوگا اور پھر اس کے جتنا بھی ہو جائے وہ مقدمہ، تو وہ مقدمہ پھر آئے گا سول جج فرسٹ کلاس یا سینئر سول جج کے پاس کچہری کے اندر. تو اسی طریقے سے جو ہمارے پاس پھر اس سے تھوڑا سا ہائر اگر ہم جائیں تو ہمارے پاس کچہری سے نکل کر ہمارے پاس ایک اور کورٹ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ. یہ بھی ہمارے پاس یہ ہمارے پاس پھر یہ جیسے کہ یہ تحصیل لیول پر ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس ڈسٹرکٹ لیول پر ہوتی ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ میں ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی کورٹ ہو. پاپولیشن کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایک ڈسٹرکٹ میں پاپولیشن زیادہ ہے تو وہاں دو کورٹس بھی ہو سکتی ہے، جس کہ آج کوئٹہ میں 2 کورٹس بن چکی ہے، سیشن اینڈ ڈسٹرکٹ جج کی کورٹس کی. اسی طریقے سے تحصیل لیول پر بھی کورٹ زیادہ کی جا سکتی ہے. تو ہمارے پاس پھر یہاں پر جو ہوتی ہے کہ پیسوں کے تنازعات، جیسے کہ یہ والا جج جتنا بھی ہائی لیول کو یہاں سن سکتا ہے، جتنے بھی ہائی لیول مطلب کہ 50 کروڑ سے زیادہ فور ایگزامپل ہو تو وہ سن سکتا ہے ان لمیٹڈ پیکیونری مطلب پیسوں کی لمٹ. پیکیونری ورڈ لیگل ورڈ ہے. تو یہاں پر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج جو ہوگا اس کے پاس یہاں پر اگر فیصلہ ہونے کے بعد اگر کسی بھی پارٹی کو پسند نہ آیا تو وہ یہاں پر اس کو چیلنج کر سکتا ہے اس کورٹ میں اس فیصلے کو. تو یہاں پہ جو جج کے پاس آئے گا، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کے پاس آئے گا، اس کو ہم کیا بولیں گے کہ یہ فیصلہ اپیل میں جا رہا ہے. تو جیسے کہ آرڈر 96 میں آپ اپیل میں کی ڈگری ججمنٹ کو آپ جو یہاں سے آپ کو ملی آپ یہاں پر لے کے جا سکتے ہو. تو اسی طریقے سے یہاں پہ 2 ورڈ ہے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ، اور یہاں پہ جو ورڈ ڈسٹرکٹ ہے اس سے مراد یہ کہ جب ہمارے پاس ایک سول مقدمہ ہوتا ہے اور وہ ایڈیشنل اور ہمارے پاس جو سیشن اور ڈسٹرکٹ کورٹ ہوتی ہے اس میں آتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈسٹرکٹ جج اس مقدمے کو سن رہا ہے. یہ آگے ہم مزید اس کو کلیریفائی کریں گے، ابھی تک کے لیے اتنا سمجھ لیں. پھر ہمارے پاس جو یہ ہوتا ہے یہ دونوں ججز ایک ہی کورٹ میں بیٹھتے ہیں جس کو ہم سیشن اور ڈسٹرکٹ کورٹ کہتے ہیں. فرق یہ ہوتا ہے
کہ اس کو ہم ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کہتے ہیں اور اس کو ڈسٹرکٹ جج کہتے ہیں. اس میں ان دونوں کی گریڈس کا بھی کوئی فرق نہیں ہوتا. اس کو ہم مزید آگے کلیریفائی کریں گے. صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے سبارڈینیٹ میں ہوتا ہے لیکن ان دونوں کے اختیارات بالکل سیم ہوتے ہیں. بس اس کو ہم ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کہتے ہیں. یہ اس سے کیا ہوتا ہے, اس میں جو مین فرق ہوتا ہے وہ اس سے گریڈ میں ایک گریڈ کم ہوتا ہے بس, اور کوئی بھی چیز ان میں ڈفرینٹ نہیں ہوتی. تو یہاں پر آتے ہیں کہ ان کوئی بھی آپ ڈگری ان کے اختیارات میں اگر بات کریں تو کوئی بھی ڈگری ہو, ججمنٹ ہو یہاں سے یا ہو تو پھر وہ کیا ہوتی ہے, یہاں پر آ کر اس کو چیلنج کیا جاتا ہے. اب ایک چیز واضح رہے, اگر یہاں پر 50 لاکھ سے نیچے کی اگر مطلب کہ یہاں پر آئی تھی تو وہ پھر جب چیلنج ہوگی پھر وہ یہاں پر ہوگی, یہاں چیلنج ہو کر پھر یہاں جائے گی, یہاں نہیں جائے گی. اسی طریقے سے یہاں پر اگر مطلب یہ 50 لاکھ سے زیادہ اور 50 کروڑ سے کم اگر ہوگی تو پھر وہ یہاں پر ڈائریکٹ جائے گی, یہاں پر نہیں جائے گی اپیل کے لیے. تو ایک چیز واضح رہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ کورٹ میں صرف ججمنٹ یا اپیل, جو ہمارے پاس ججمنٹ یا ڈگری ہوتی ہے وہ اپیل میں نہیں جاتی, بلکہ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ٹرائل میں ایک کیس چل رہا ہے اور اس کے درمیان میں اگر کوئی جج آرڈر دے اور وہ آرڈر جو ہے نا کسی بھی پارٹی کو پسند نہ آئے تو وہ پارٹی وہ آرڈر کو بھی چیلنج کر سکتی ہے ود ان ٹائم. وہ پھر یہاں پہ کیس جو ہوتا ہے پوسٹ پون ہو جاتا ہے, اس ٹائم کے لیے رک جاتا ہے, پوز ہو جاتا ہے, اور یہاں پہ پھر وہ اس اور اسپیسیفک آرڈر کے لیے یہاں پر اپیل میں چلا جاتا ہے. لیکن ہر آرڈر جو ہوتا ہے وہ اپیل میں نہیں جاتا ہے. صرف ہمارے پاس اپیل میں جو جاتے ہیں وہ سیکشن ہمارے پاس آرڈر 104 کے اندر ہمارے پاس 4 قسم کے آرڈرز ہیں جس کو بیان کیا ہے, جو صرف 4 قسم کے مین آرڈرز یہاں پر اگر وہ اس میں اس آرڈر کے تحت اگر کوئی آرڈر ہو یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ, اس کے خلاف صرف آپ کیا کر سکتے ہیں, یہاں جا کر اپیل میں جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ریویژن ریویو کا ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب ایک یہاں سے کورٹ میں جو ججمنٹ ہوتی ہے وہ یہاں آتی ہے اپیل میں, اور اس میں اپیل میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو صرف ریویژن میں لے, آرڈر 150 کے اندر ریویژن میں لے. مطلب اس کو صرف جو اگر ہم نے کوئی مین لیگل پوائنٹس نکالے جو ہم کہتے ہیں کہ یہاں صحیح سے نہیں اس کو کلیئر کیا تھا تو ان کو صرف دیکھ لے. پھر کورٹ جج جو ہے نا صرف وہ مین پوائنٹس کو دیتا ہے اور کہتا ہے آیا اس کو کریکشن کی ضرورت ہے یا اس کو اسی طریقے سے رکھا جائے. ریویو میں پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ایک کورٹ اور اسی طریقے سے اپیل میں جو ہوتا ہے, اگر ایک کیس اپیل میں جاتا ہے تو پھر اس میں پھر وہ اوور آل اس کیس کو کیا کرتا ہے, شروع سے اس کو سٹارٹ کر کے دیکھتا ہے, اس کو ایکسٹینسولی دیکھتا ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے دونوں میں. اس کے علاوہ ریویو میں ہمارے پاس پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک جج اپنا ججمنٹ جو اس نے اپنے جو کیس میں دی ہو اس کو واپس سے خود ریویو کرے, تو اس میں بھی ریویو کا آپشن بھی ہوتا ہے آرڈر 47 کے اندر. اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس اوریجنل جورسڈکشن ہے. ان کی اوریجنل جورسڈکشن سے مراد یہ ہوتی ہے کسی بھی کورٹ کی, جب ہم اوریجنل جورسڈکشن کی بات کرتے ہیں کہ اس کورٹ میں فار دا فرسٹ ٹائم ایک کیس کا ایز اے برانڈ نیو کیس انٹر ہونا, اس کورٹ میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کی اوریجنل جورسڈکشن کہتے ہیں. اب 50 لاکھ سے کم کا ایک کیس ہوگا وہ یہاں پہ آ رہا ہے تو اس کیس کی اوریجنل جورسڈکشن ہے, یہ فرسٹ ٹائم اس کورٹ کے پاس آ رہا ہے. اسی طریقے سے یہاں 50 لاکھ سے زیادہ کا آ رہا ہے تو یہ فرسٹ ٹائم یہاں پہ آ رہا ہے تو یہ اس کی اوریجنل جورسڈکشن ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی, تو یہاں پر بھی ایک ہمارے پاس اوریجنل جورسڈکشن کا, ویسے تو یہاں پہ کیسز اپیل میں آتے ہیں لیکن اوریجنل جورسڈکشن کا بھی ایک کانسیپٹ اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ ایک کیس فار دا فرسٹ ٹائم یہاں پہ ڈائریکٹ آ رہا ہو, وہ اس طریقے سے کہ اگر آرڈر 37 کہتا ہے کہ پرومیزری نوٹس, مطلب دو لوگوں کے درمیان تنازع ہوا, پرسن اے نے پرسن بی کو لکھ کر دیا تھا کہ میں آپ سے 50 لاکھ ادھار لے رہا ہوں اور میں آپ کو دوں گا, یہ اس نے لکھ کر اس نے دیا تھا اور اس ٹائم پر دوں گا, اور وہ فیل ہو گیا اس کو دینے میں اس مقررہ ٹائم پر. تو وہ جو ہے نا وہ ایگزیکٹ جو پرومیزری نوٹ ہے جو اس نے وہ پرومس کیا تھا وہ کورٹ کے سامنے ڈائریکٹ یہاں پر پیش کرتی ہے اور ان سے اپیل کرتی ہے کہ ایک سمری سوٹ فائل کرتی ہے کہ سمری مطلب کہ ایک سمری سے مراد ایک بریفلی آپ اس کیس کو دیکھ لیں کہ اس کیس میں اتنے بگ کوشچن آف لا نہیں ہوتے ہیں. تو یہاں پر ڈائریکٹ جو ہے نا مطلب اسپیڈی ٹرائی کے لیے ڈائریکٹ اس کورٹ میں آتا ہے کیس, اور یہاں پر پھر کیا ہوتا ہے اس کو کورٹ سے اپیل کی جاتی ہے کہ یہ اس کیس میں کوئی ایشو نہیں ہے, انہوں نے اپنا جو لکھ کر دیا تھا کہ وہ یہاں پر پے یا اس ٹائم پر پے کریں گے, وہ پرومیزری نوٹ دکھاتے اور وہ فیل ہو گئے. تو وہ جو ڈیفینڈنٹ کی پارٹی ہوتی ہے جو جس کے خلاف یہ بات کی گئی ہو کہ وہ فیل ہو گئے, پرسن بھی فیل ہو گئے دینے پر,
تو پرسن بی کو جب بلایا جاتا ہے تو اسے صرف مطلب اسے وہ فردر کوشچنز نہیں اٹھا سکتا ہے، وہ اس پرومیسری نوٹ کو دیکھ کر وہ یا تو مطلب کہ اسے کورٹ ڈائریکٹ حکم دے گی کہ آپ اس پر عمل کریں. تو یہاں پر کوئی اتنے کریٹیکل کوشچن آف لا نہیں ہوتے، تو اسی وجہ سے اس میں ہم اپیل جو کرتے ہیں وہ ہم کورٹ کے سامنے ہم جب جاتے ہیں سوٹ فائل کرتے ہیں تو ہم اس کو سمری سوٹ کہتے ہیں، اسی کو ہی ہم اوریجنل جیورسڈکشن آف ڈسٹرکٹ کورٹ کہتے ہیں. تو پھر کورٹ اس میں کیا کرتی ہے کہ اگر اس میں واقعی وہ پرومیسری نوٹ ویلڈ ہو اور کورٹ اس میں سمری سوٹ جو فائل کیا گیا ہو اس پر ڈائریکٹ یا تو ججمنٹ دیتی ہے، یا تو اگر کورٹ کہتی ہے کہ نہیں اس میں جو ہے نا بگ کوشچنس آف لا ہے، اس میں سمری سوٹ کی ہم اجازت نہیں دے سکتے، ہم نہیں سن سکتے ہیں، تو پھر کورٹ کیا کرتی ہے واپس سے اسے پیچھے بھیج دیتی ہے اس سوٹ کو، اور وہ پھر ایک نارمل روٹین سوٹ کی طرح اسے پھر فالو کیا جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. ہمارے پاس اب ہم یہاں پر ہم ورڈ استعمال کر رہے تھے آرڈر 150 آرڈر 47، تو یہاں پہ آپ کنفیوز ہو چکے ہوں گے آلریڈی، لیکن یہاں پر ہم اس چیز کو کلیریفائی کریں گے کہ یہ ہم جو پروسیس آف کورٹ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک کیس ریویژن میں جائے گا، کیس ریویو میں جائے گا تو وہ اس آرڈر کے تحت، تو یہ سارا ایک ہمارے پاس پروسیجرل لا ہے جو کہ پورے پاکستان میں نافذ ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں دا سول پروسیجر کوڈ آف 1908. اس کے اندر ہمارے پاس آرڈرز میں یہ لا جو ہے ڈسٹریبیوٹیڈ ہے، جیسے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں آرٹیکلز ہوتے ہیں، یہاں آرڈرز ہیں. تو اس میں ہم ہم اس میں جو جتنے بھی آرڈرز کرتے وہ اصل میں اس کوڈ کے اندر، اس لا کے اندر سے بیان کر رہے تھے. اس کے بعد ہمارے پاس جتنے بھی سول کوڈز پاکستان میں وہ اس کوڈ کے تحت چلتے ہیں، اس کوڈ کے تحت چلتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس فیڈرل شریعت کوڈ جو ہے وہ بھی اس کوڈ کے، اس کا جو پروسیس ہوتا ہے وہاں پہ وہ بھی اس کوڈ کے طریقے سے چلتا ہے. تو جتنے بھی سول مقدمات ہوں گے ان کا پروسیجر ہوگا وہ اس کوڈ کے ذریعے چلے گا. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ جیسے کہ ہم نے کہا فرسٹ کلاس میں جیسے سیکنڈ کلاس سول جج، تھرڈ کلاس سول جج، ڈسٹرکٹ جج، یہ سارے جو ہے نا ان کا نام، ان کا ٹائٹل، ان کا جو ڈسٹریبیوٹ ہیرارکی ہے یہ لیولز میں، یہ کہاں پہ ہوگی؟ یہ بھی تو ایک لا کے تحت ہوگی نا. تو یہ اس لا کے تحت ہے، دا ویسٹ پاکستان سول کوڈ آرڈیننس 1962، جو کہ ایک سبسٹانسو لا بیان کرتا ہے کہ یہ کورٹ کیسے ہے، یہ کورٹ کی پاورز کیا ہے ایٹسٹرا، یہ بیان کرتے ہیں. اس کو ہم سبسٹانسو لا کہتے ہیں. اس میں کچھ ہمارے پاس ہر قسم کا جو نوعیت کا کیس ہوتا ہے، جو سول نوعیت کا کیس ہو، وہ اسی طریقے سے اس کورٹ کے پاس آتا ہے. لیکن ہمارے پاس کچھ کورٹس ہوتی ہیں جو جیسے کہ یہاں سول ہمارے پاس یہ آرڈیننس ہے 1962، اس میں ہم بیان کرتے ہیں کہ ہر سول نوعیت کے کیس جو ہیں گے وہ ان کورٹ کے پاس آئیں گے. لیکن ہمارے پاس کچھ وقتاً فوقتاً کچھ کیسز ہوتے ہیں جس میں کیس ریشیو حد سے زیادہ ہو جاتا ہے، اور یا جو ہے نا وہ کیس جو ہے نا اسپیڈی ٹرائل ان کی نہیں ہو پاتی ہے، وہ بہت سال تک چلتے ہیں. اور ہماری گورنمنٹ کہتی ہے کہ اس بس اسپیسیفک کیسز کے لیے کیا کرنا چاہیے، نئے کورٹس تشکیل دینے چاہیے، اسٹیبلش کرنے چاہیے. تو پھر اس کے لیے اس مخصوص کیسز کے لیے جو نئے کیسز ہوتے ہیں، فار ایگزامپل ایگریکلچر کے کیسز آ رہے ہیں اور وہ بہت اس پہ اسپیڈی ٹرائل نہیں ہو رہی ہے، بہت سارے کیسز ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے جو صرف ایگریکلچر کے کیسز کو سننے کے لیے جو نئے کورٹس آتے ہیں اس کو ہم اسپیشل کورٹس جس کو ہم کہتے ہیں یا ٹریبیونلز کہتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، اب ایگریکلچر کے کیس اگر اس اسپیشل کورٹ میں جائے گا تو یہاں بھی پھر وہ بار ہو جائے گا. بار سے مراد ایک لیگل ورڈ ہے، بار مطلب سٹاپ ہو جائے گا. یہ پھر ان کورٹ کے پاس ایگریکلچر کیس نہیں ہوگا. ایگریکلچر کی ایک زرعی زمین ہے، وہ 50 لاکھ سے زیادہ ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ سول جج سیکنڈ کے پاس آئے گی، بلکہ وہ اسپیشل کورٹ کے جج کے جو سول جج ہوگا اس کے پاس آئے گی. تو آگے بڑھتے ہیں. ہمارے پاس آ جاتا ہے کرمنل کورٹس ان دا لوور جوڈیشری. اب ہمارے پاس سول کورٹس کے بارے میں ہوپ آپ کو تھوڑا سمجھ آیا ہو. اب ہم چلتے ہیں کرمنل کورٹس کے اندر. اب ہم کیا ہوتا ہے کہ کرمنل کورٹس بھی ایز اٹ از سول کورٹس یہاں پر سول ججز یہاں پر ڈیوائیڈڈ ہے. ہمارے پاس سب سے لووسٹ لیول کا جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ میجسٹریٹ تھرڈ کلاس ہوتا ہے. اس کی جو آتی ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں سب سے لووسٹ کیا ہوتا ہے، اس مراد سے کہ یہ سب سے لووسٹ لیول کے جو کیسز ہوتا ہے وہ سنتا ہے. اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے ایسے کیسز جس میں سزا کیونکہ یہاں پہ سزا کا کانسیپٹ بھی ہوتا ہے، کرمنل جسٹس سسٹم ہے، تو یہاں پہ سزا جس میں آپ 3 مہینوں سے زیادہ کسی کو
جیل میں نہیں ڈال سکتے ہو، 3 مہینے کے اندر 3 مہینے کے اندر اندر کی جو جیل ہوتی ہے وہ، اور اس کے علاوہ جس میں فائن 3,000 روپے ہو، اس سے زیادہ نہیں ہو، وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے میجسٹریٹ 3rd کلاس کے پاس وہ والا کیس آئے گا اس نیچر کا، جبکہ میجسٹریٹ 2nd کلاس کے پاس ہمارے پاس 1 سال سزا جیل ہو یا 50,000 روپے اس میں کیا ہو فائن ہو، تو اس نوعیت کا کیس ہمارے پاس میجسٹریٹ 2nd کلاس کے پاس ہے گا، جبکہ میجسٹریٹ 1st کلاس کے پاس ہمارے پاس 3 سال تک کا یا ہمارے پاس 45,000 روپیز کا جو کیس ہوگا وہ پھر اس میں اس کلاس کے پاس آئے گا۔ یہ تینوں کلاسز جو ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے جورسڈکشن ہمارے پاس کورٹ ہیرارکی آف دا میجسٹریٹ کورٹس سیکشن 6 آف CRPC میں ان کی ہیرارکی بیان کی گئی ہے۔ جوڈیشل میجسٹریٹس بھی ان تینوں کو ہم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو یہ جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ کوئٹہ میں سول جج 2nd کلاس سول جج 3rd کلاس کانسیپٹ نہیں ہے، بس یا سینئر سول جج ہے یا سول جج ہے، اسی طریقے سے یہ بھی ڈیفر کرتا ہے کورٹ ٹو کورٹ کے، ہمارے پاس پروونس ٹو پروونس ڈیفر کرتا ہے۔ ویسے تو نارملی اس طریقے سے ڈیوائڈ کیا جس طریقے سے ہمارے CRPC سیکشن 6 میں بیان کیا گیا ہے، یہ ہیرارکی اصل میں بیان کی گئی ہے، اس طریقے سے لیولز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، لیکن یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ خواہ مخواہ ایک کورٹ میں میجسٹریٹ 3rd کلاس بھی خواہ مخواہ ہوگی۔ ہمارے پاس میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہائی کورٹس کی ہمارے پاس یہ اختیار دیے گئے کہ وہ پروسیجرل لا بنا سکتی ہے اپنے لوور کورٹس کا، تو یہاں پر بھی کیا ہوتا ہے کہ کوئٹہ میں جیسے کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس میجسٹریٹ 3rd کلاس کا کانسیپٹ نہیں ہے، تو یہاں پر پھر ڈیفر کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے لاہور میں پھر ہو، تو یہ چیز ہے۔ لیکن جو ہمارے پاس لا میں ہے اس میں ان تینوں کو بتایا گیا ہے۔ تو پھر ہمارے پاس ایک اور اختیار ہوتا ہے میجسٹریٹ 1st کلاس کا، جس کو ہم ان تینوں کی اوریجنل جورسڈکشن کہتے ہیں، کہ بیل جب ہمارے پاس کوئی ضمانت کی اپلیکیشن آتی ہے، بیل جس کو ہم کہتے ہیں سیکشن 497 آف CRPC، تو وہ ہمارا پوسٹ اریسٹ مطلب اریسٹ ہونے کے بعد، آپ FIR کرنے کے بعد اور پوسٹ اریسٹ مطلب اس کے بعد جو آپ اپلیکیشن لاتے کہ اس کو ضمانت دے اس بندے کو، اس ملزم کو، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، یہ ہمارے پاس آئے گی میجسٹریٹ 1st کلاس کے پاس آئے گی یہ ضمانت کے لیے، میجسٹریٹ کے پاس جاتی ہے، اور میجسٹریٹ 1st کلاس کی اس کے فردر یہ اپیل میں بھی جا سکتی ہے اگر میجسٹریٹ 1st کلاس آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے، تو آپ اسی طریقے سے فالو کرتے ہوئے میجسٹریٹ سے پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے ایڈیشنل سیشن جج کا کانسیپٹ، اور سیشن جج جیسے کہ ہمارے پاس ڈسٹرکٹ جج تھا اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج تھا، اسی طریقے سے ہمارے پاس ایڈیشنل سیشن جج اور سیشن جج، ہمارے پاس یہ دونوں جو ہوتے ہیں ان کی صرف گریڈنگ کی فرق ہوتی ہے، ہم اس کے گریڈ پر بات کریں گے، اس کے علاوہ اور چیزیں ان کے بارے میں سیم ہوتی ہے، یہاں غلطی سے لائن لگی درمیان میں، ادروائز یہ جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں یہ اسی کے بارے میں بھی سیم ہے، ٹرو ہے۔ ہمارے پاس یہاں جو یہ 3 میجسٹریٹس ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس کچہری میں بیٹھتے ہیں، جبکہ یہ 2 ججز جو ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس سیشن اینڈ ڈسٹرکٹ کورٹ میں بیٹھتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو کچہری ہوتی ہے یہ تحصیل وائز ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے، جبکہ ہمارے پاس جو ہے ڈسٹرکٹ اور سیشن ججز کورٹس ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ڈسٹرکٹ وائز ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے، ایک ڈسٹرکٹ میں 1 سے زائد بھی ہو سکتی ہے ڈسٹرکٹ کورٹس، اور اسی طریقے سے میجسٹریٹ کورٹس بھی۔ آگے بڑھتے ہیں، ہمارے پاس آتا ہے اب کہ ایڈیشنل سیشن جج اور سیشن جج کے اختیارات، ان کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ جیسے کہ یہاں پہ ایک لمٹ مینشن ہے، یہ جتنے بھی سال کی سزا دینے کا کیس ہو یہ وہ سن سکتے ہیں، اور اسی کے علاوہ ایک جتنا بھی اس میں فائن دینا ہو یہ وہ بھی سن سکتے ہیں، لیکن ایک حد ان کی مینشن ہے، وہ حد یہ کہ ڈیتھ سینٹنس جس میں آپ کیپٹل پنشمنٹ جس کو ہم سزائے موت کہتے ہیں وہ اگر دینا ہو تو اس کے لیے بھی یہاں پہ آئیں گے، آپ ڈائریکٹ جو کیس آئے گا وہ فار دا فرسٹ ٹائم یہاں پہ آئے گا، لیکن اس میں جو ہے وہ اگر ڈیتھ سینٹنس ہوگا تو اس کو اپروو کرنے کے لیے ایک بار اپروول کے لیے اگر یہ کورٹ سنا دیتی ہے کہ ہاں ڈیتھ سینٹنس کیپٹل پنشمنٹ ہم دیتے ہیں اس ملزم کو، تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک بار اپروول کے لیے جائے گا ہائی کورٹ کے پاس،
اس جگہ کی ہائی کورٹ کے پاس جائے گا اور ہائی کورٹ اپروول دے گی کہ ہاں یا نہیں. پھر ہمارے پاس جو مزید اگر اس کو چیلنج کرنا ہو تو پھر وہ ہائی کورٹ کے پاس جائے گا اور پھر اس طریقے سپریم کورٹ اینڈ سو آن. اور دوسری چیز ہمارے پاس یہ کہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز جو ہوتی ہے، ہم نے کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز میں بات کی تھی ایک ویڈیو پہ جس میں ہم 5 پریروگیٹیو ریٹس ہوتی ہے، اس کے اندر کا اگر کوئی کیس ہوگا اس کو آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر کا اگر کوئی کیس ہوگا تو وہ یہاں پر نہیں آئے گا، وہ ڈائریکٹ ہائی کورٹ اور اس میں ہمارے پاس فیڈرل کانسٹیٹیوشن کے پاس یہ دونوں کے پاس اختیارات ہیں ان کو سننے کا. اس کے علاوہ ہمارے پاس اپیل آ سکتی ہے، یہاں پہ ریویژن آ سکتی ہے، ریویو آ سکتی ہے، پری اریسٹ بیل، پوسٹ اریسٹ بیل جیسے کہ ہمیں کہا میجسٹریٹ کے پاس آتی ہے فار دا فرسٹ ٹائم. اسی طریقے سے پری اریسٹ بیل جو ہوتی ہے وہ فار دا فرسٹ ٹائم وہ ہمارے پاس آتی ہے سیکشن 498 کے اندر سیشن جج کے پاس. ٹھیک ہے، یا تو ایڈیشنل سیشن جج کے پاس آئے گی یا سیشن جج کے پاس آئے گی. تو اس طریقے سے ان کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اب ہمارے پاس ہم جیسے سیکشن CRPC، اگر فار جونیئر لاء اسٹوڈنٹ ہے آپ کو CRPC کا نہیں پتہ ہوگا تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس کرمنل جسٹس سسٹم کے لیے پاکستان میں 2 مین لاز ہیں. ایک ہمارے پاس PPC ہے، پاکستان پینل کوڈ 1860، جو سبسٹانسو لاء ہے، جو یہ بیان کرتا ہے کہ یہ ہمارے پاس جرم ہے اور یہ اس کی سزا ہے، دیٹس اٹ. اور جب کہ اب کورٹ پروسیس کیسے کرے گی کرمنل جسٹس سسٹم میں شروع سے لے کر آخر تک، اس کے لیے جو ہمارے پاس لاء ہے اس کو ہم کہتے ہیں CRPC، کرمنل پروسیجر کوڈ 1898. تو یہ ہم نے ابھی تک جو ہمیں بتایا، ہوپ آپ کو ابھی سمجھ آ گیا ہو. اور ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہم نے یہاں مس کر لیا اس میں یہ کہ جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہمارے پاس میجسٹریٹ 3rd کلاس، 2nd کلاس، 1st کلاس کی محدود اختیارات ہے اور یہاں پر یہ 3 سال سے زائد کا امپریزونمنٹ کیس نہیں سن سکتا ہے. یہاں پر ایک اسپیشل رول سیکشن 30 آف CRPC کہتا ہے کہ ایک میجسٹریٹ 7 سال کا کیس بھی سن سکتا ہے اگر اسے جو وہاں کی گورنمنٹ ہے، وہاں کا ہائی کورٹ ہے، وہ اسے اسپیشلی امپاورڈ کرے. اور وہ بھی ہمارے پاس 1st کلاس میجسٹریٹ ہوتا ہے جو کچھ کیسز میں اس کو اسپیشلی امپاور کیا جاتا ہے کہ جی ہاں آپ سال 7 تک کی مدت کا کیس بھی آپ، جس میں سال 7 تک کی سزا سنائی جا سکتی ہے، اس تک کا کیس بھی آپ سن سکتے ہیں. تو یہ اسپیشلی امپاورڈ ہوتے ہیں. اب ہمارے پاس آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس سول کیس اور سول کورٹس اور کرمنل کورٹس کے درمیان سملیرٹیز کیا ہیں. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے پاس جو میجسٹریٹس ہوتے ہیں، جو سول ججز ہوتے ہیں، وہ ایک ہی کورٹ میں بیٹھتے ہیں جس کو ہم کچہری کہتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس سیشن جج اور ڈسٹرکٹ جج ایک ہی کورٹ میں بیٹھتے ہیں جس کو ہم سیشن اینڈ ڈسٹرکٹ کورٹ کہتے ہیں. دوسری چیز، ہم جو ان کی اپوائنٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ان کو ہم کہتے ہیں جوڈیشل میجسٹریٹ کم سول جج. اب یہاں کم سول جج کیوں؟ یہاں جو کم ورڈ ہے کہ ایک جیسا. ہمارے پاس جوڈیشل میجسٹریٹ ہوتا ہے وہ ایز اے سول جج بھی ایکٹ کرتا ہے. اب یہ کیسے؟ یہ ایسے کہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے. سیم اپوائنٹمنٹ سے مراد یہ کہ ان کا، جیسے کہ ہم نے جب ہم ڈفرینشیٹ کر رہے تھے ہائی کورٹ، ہائر جوڈیشری اور لوور جوڈیشری میں، تو ہم نے کہا لوور جوڈیشری جو ہوتی ہے وہ اپوائنٹڈ ہوتی ہے، وہ ایگزامس کے تھرو آتی ہے، کمپٹیٹیو ایگزامس کے تھرو آتی ہے. تو ان کے جو کمپٹیٹیو ایگزام ہوتے ہیں وہ سیم ہوتا ہے. جیسے کہ اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ ہائی کورٹ ایلیجبلٹی کرائٹیریا میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ کی آپ کے پاس 2 سال کی پریکٹس ہو. اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کے ایگزام ہوں گے جس میں سول اور کرمنل جتنا بھی لاز ہے وہ سب اس میں آتے ہیں ہمارے پاس، اور سب ایگزام میں آتا ہے. ہمارے پاس MCQs ٹائپ ایگزام ہوتا ہے، اس کو پاس کرنے کے بعد ریٹرن ایگزام ہوتا ہے، اس کے پاس کرنے کے بعد سائیکولوجیکل ایگزام ہوتا ہے. سائیکولوجیکل ایگزام کو پاس کرنے کے بعد ہمارے پاس انٹرویو ہوتا ہے. تو جب آپ انٹرویو کے بعد جب آپ جج لگتے ہو تو وہ جج کے ایگزام ہوتے ہیں. اس کے بعد جب آپ جج لگنے کے بعد پھر ڈیسائیڈ ہوتا ہے آپ کی ٹریننگ کے بعد کہ آیا آپ کو ایسا میجسٹریٹ رکھیں گے یا ایسا سول جج رکھیں گے. سیم پروسیجر ہے یہاں پر بھی کہ سب سے پہلے تو ایک بندہ جاتا ہے وہ فار فرسٹ ٹائم تو وہ 3rd کلاس میں ہی لگتا ہے، لیکن پھر ہمارے پاس پروموشن کے بعد پھر آپ یہاں پروموشن کے بعد یہاں، پھر پروموشن کے بعد یہاں، اور اسی طریقے سے پروموشن سے ہی آپ یہاں تک پہنچ جاتے ہو. آگے پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ 3rd کلاس میجسٹریٹ یا سول جج کو جو گریڈ ہوتی ہے ان کی وہ 18 گریڈ ہوتی ہے. جیسے کہ گورنمنٹ سرونٹس ہوتے ہیں تو یہ گریڈ وائز ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتے ہیں جس کو ہم بیسک پے اسکیل بھی کہتے ہیں. تو اس کی بیسک پے اسکیل 18 ہوتی ہے، جبکہ یہاں پہ بیسک پے اسکیل 19 ہوتی ہے. یہاں
پھر سے یہاں بھی 19 ہوتی ہے، ان دونوں میں گریڈ وائز کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. جو فرق ہوتا ہے وہ یہ کہ ان کا دائرہ اختیار جس کو ہم جورسڈکشن کہتے ہیں اس میں فرق آ جاتا ہے، جو ہم نے آلریڈی پیچھے بیان کر لیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج جو ہوتا ہے اور ڈسٹرکٹ جج ہوتا ہے، جسے ہم نے کہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا. یہ سیم کیس جو بھی ہے، جیسے یہاں جورسڈکشن فرق تھا، یہاں جورسڈکشن کا فرق نہیں ہے. یہاں جو فرق ہے وہ گریڈس کا ہے، یہاں گریڈس کا فرق نہیں تھا. تو یہ بھی پوائنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو سمجھنا چاہیے. اب ہمارے پاس ایک آگے پوائنٹس جو ہوتا ہے وہ آفس ایکسچینج. آفس ایکسچینج سے مراد یہ کہ ہمارے پاس کبھی ایسا ہوتا ہے، ویسے تو ان کو الگ ہی رکھا جاتا ہے. جو میجسٹریٹ ہوتا ہے اس کو صرف کرمنل کیسز دیا جاتا ہے تھرو آؤٹ جب تک وہ میجسٹریٹ رہتا ہے 3rd کلاس کا، اور اسی طریقے سے سول جج بھی ہوتا ہے 3rd کلاس، تو وہ صرف سول کیسز ہی اس کو دیے جاتے ہیں. لیکن کبھی کبھار جو ہمارے ہائی کورٹ ہوتی ہے وہ ایسا بھی فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہ جو میجسٹریٹ ہے اس کو ابھی یہاں سول جج ابھی اس کو بنایا جائے، یہ ابھی یہاں سول جج کی جو پوزیشن ہے یہ سنبھال لیں. تو ایسا بھی ہم ایک کو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ جو میجسٹریٹ لگا تو وہ صرف میجسٹریٹ جو کرمنل کیسز سے رہے گا، وہ کبھی کبھار اس کو اس آفس میں بھی بٹھایا جا سکتا ہے ایز اے سول جج. تو یہ آفس ایکسچینج بھی ہوتی رہتی ہے. اس کے علاوہ جو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جو ہمارے پاس فرسٹ کلاس جو ہمارے پاس میجسٹریٹ ہوتا ہے، سول جج ہوتا ہے، وہ پھر جو پروموشن ہوتی ہے ان کی وہ پھر سینئر سول جج لگتا ہے. سینئر سول جج جو ہوتی ہے وہ لگتا ہے. اور اسی میں جو ہم نے یہاں پہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ کی بات کی تھی کہ امپاورڈ میجسٹریٹس ہوتے ہیں، جو فرسٹ کلاس کے میجسٹریٹس ہوتے ہیں ان کو یہ امپاور کیا جاتا ہے کہ وہ 7 سال تک کی سزا بھی سن سکتے ہیں انڈر سیکشن 30 آف CRPC. تو یہ ہمارے پاس کون سے ججز ہوتے ہیں؟ یہ زیادہ تر جو ہمارے پاس ججز ہوتے ہیں جو ہمارے پاس پروموشن ہو کر ایز اے سینئر سول جج آئے ہوتے ہیں، یہ ان سینئر سول ججز، یہ ایز اے میجسٹریٹ تو فرسٹ کلاس ہی ہوتے ہیں لیکن ان کو سینئر سول جج کہا جاتا ہے. یہ زیادہ تر سینئر سول ججز ہوتے ہیں جو سیکشن 30 کے کیسز پھر سنتے ہیں. تو یہ چیز اوور آل ہم نے بات کر لی. اگر پھر بھی آپ کو اب تک کا کوئی ڈاؤٹ ہو آپ پوچھ سکتے ہیں.